ایسے رائٹنگ ہے، ڈائلاگ رائٹنگ ہے، اس کے علاوہ پیراگراف رائٹنگ ہے، اس کے علاوہ ٹرانسلیشن ہے. جتنے بھی اس طرح کمپریہنشن پیسج ہے، یہ جتنے بھی یہ ٹاپکس ہیں، یہ سارے ایسے رائٹنگ، یہ سارے کریٹو رائٹنگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ایسے رائٹنگ. ایسے اس کا جو اوریجن ہے وہ فرینچ ہے، اور فرینچ ورڈ ایسائی سے نکلا ہے. ایسائی which means to compose or which means to write. Elements کتنے ہوتے ہیں؟ There are three basic elements of essay. The very first is introduction, the second is supporting details, اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے conclusion. اب سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو لکھیں گے کیسے. انٹروڈکشن کو، سپورٹنگ ڈیٹیلز کو، کنکلوژن کو، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے رائٹنگ پروسیس کی. رائٹنگ پروسیس ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے ہم نے، کیونکہ ہم نے اس پہ ویسے بات بھی کرنی ہے ابھی. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے انٹروڈکشن. کوئی بھی ہم چیز لکھ رہے ہیں، آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں، آپ ڈائلاگ لکھ رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ جو ہے ایسے لکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں انٹروڈکشن تو ویسے چاہیے ہی چاہیے. لکھیں گے ہم انٹروڈکشن تو انٹروڈکشن، لیٹس سپوز دا ٹاپک از امپورٹنس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کی یا تعلیم کی کیا اہمیت کیا ہے؟ تو تعلیم کی اہمیت کے لیے آف کورس ویل اسٹارٹ فرام ایجوکیشن از اے نیسسری اور اسینشیل پارٹ آف ایوری باڈیز لائف. جب ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تو ہم اس پہ اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے باقی ایسوسیٹڈ سینٹینسز لکھیں گے. جب ایسوسیٹڈ سینٹینسز ہم لکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا انٹروڈکشن. ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو رائٹ ون پیراگراف کنٹیننگ 150 to 200 words. One paragraph containing 150 to 200 words. انٹروڈکشن ہم نے لکھ دیا، اور پھر 2 پیراگراف ہم نے لکھنے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. سپورٹنگ ڈیٹیلز میں ہم لکھیں گے 2 پیراگراف، اور پھر اب تک جتنا کچھ ہم نے لکھا ہے انٹروڈکشن اور سپورٹنگ ڈیٹیلز دونوں کو ملا کے پھر اس کو کنکلوژن، ہم جو نئے الفاظ میں اس کو دوبارہ لکھیں گے وہ کہلائے گا کنکلوژن. اب اس پروسیس کی بات کرنے سے پہلے ہم وہاں پہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ادھر آئیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا. امپورٹنس آف ایجوکیشن ٹاپک ہے ہمارا. امپورٹنس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن میں کون سے ایسوسیٹڈ ٹاپک ہوتے ہیں، یا اگر ہم بات کریں کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یا ہم نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم نے لکھا نالج. when we talk about education it means we are talking about knowledge. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایجوکیشن از ان فیکٹ لرننگ، isn't it؟ اور پھر اس میں ایجوکیشن میں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پھر کو ایجوکیشن کی بھی ہم بات کرتے ہیں. وی آلسو ٹاک اباؤٹ اسکالرشپس، وی آلسو ٹاک اباؤٹ اٹینڈنس، وی آلسو ٹاک اباؤٹ کانووکیشن. پھر اسی طرح لیبس بھی ہوتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں. لیبس بھی کمپیوٹر ہے، اس کے علاوہ سائنس لیب ہے، لینگویج کی لیب ہے. پھر اسی طرح ہمارے پاس یہ کیا ہے، ڈیولپمنٹ جیسے کوگنیشن، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ، آپ کی نرشمنٹ، مینٹل نرشمنٹ. پھر انٹرنشپس بھی ہیں، لائبریری بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہے. وی آلسو ٹاک اباؤٹ ٹیچرز، ٹیکنیکل ایجوکیشن. ایکٹیویٹیز میں ہم اسپورٹس ڈے کی بھی بات کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس بکس ہیں، اسکول. اور پھر او جی ٹی. او جی ٹی کا مطلب ہے آن جاب ٹریننگ. او جی ٹی کا مطلب کیا ہے؟ آن جاب ٹریننگ. پھر ایلومنائی. ایلومنائی کا مطلب یہ کہ میں نے ڈگری لے لی ہے، میں یہاں سے گریجویٹ ہو چکا ہوں. اور پھر ایلومنائی ایسوسیشن ہوتی ہے، اس میں اب میں آ چکا ہوں تو ہم پھر اس کی بھی بات کرتے ہیں. اور ڈفرینٹ آپ نے بتایا کہ ایگزیبیشن، ایگزیبیشن بھی ہوتا ہے اور گالا بھی ہوتا ہے. گالا جس کو ہم اسمال لیول پہ انٹرپرینورشپ کہتے ہیں، کہ یار چھوٹے لیول پہ آپ نے ایونٹ ارینج کیا ہے، لوگوں میں ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور اس کے بعد ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد آپ کو جو پروفٹ ملا ہے وہ پھر آپ شیئر کر کے آپ آپس میں دوست جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں. پھر کیفیٹیریا ہے. بائی لینگول ایجوکیشن ہے. بائی لینگول کا مطلب ہے انگریزی بھی ہے، اردو بھی ہے، کوئی اور زبان بھی ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ریجن. پھر کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں. پھر پرابلم بیسڈ لرننگ ہوتی ہے اسی امپورٹنس آف ایجوکیشن میں. پھر اسپیشل ایجوکیشن ہوتی ہے. پھر ٹیکنیکل ہے، ایڈلٹ ہے، پروفیشنل ایجوکیشن ہے. پھر اسی ایجوکیشن میں اسسمنٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ریسرچ ہوتی ہے، کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر لٹریسی ہوتی ہے، چائلڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بچوں کی نرشمنٹ ہوتی ہے. اور پھر سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ایگزامینیشن سسٹم بھی ہوتا ہے. یہ سارے ایونٹس، یہ جو سارے پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، اس کو کہتے ہیں برین اسٹارم. اس سارے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟
برین اسٹارمنگ. یہ برین اسٹارمنگ ہے. اس کے بعد کا جو پہلا یہ دیکھیں, آپ میں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ برین اسٹارمنگ ہم کیسے کریں گے, برین اسٹارمنگ ہم کیسے کریں گے یار, پیپر میں اتنا وقت تو ہوتا نہیں ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ یہ برین اسٹارمنگ آپ کی اس وقت ہوگی. دیکھیں لیٹ سپوز آپ نے سیکھا ہوا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں 2+2 4, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے سیکھا ہوا, پریکٹس ہے, تو دوبارہ وہ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے نہیں ضرورت. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سیکھا ہوا ہے. اسی طرح جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو brainstorm ideas before writing any passage, before writing any essay or any paragraph. پریکٹس ہوگی تو خود بخود آسان ہو جائے گا. یہ سارا پروسیس کہلاتا ہے برین اسٹارمنگ. جب ہم نے یہ کر لیا, اس کے بعد جو دوسرا پروسیس ہے آرگنائزنگ اور سیکوینسنگ. آرگنائزنگ اور سیکوینسنگ کا مطلب یہ جو آئیڈیاز میں نے لکھے اس کو آرگنائز کر دینا, ارینج کر دینا, سیکوینس میں لے کے آنا کہ یار پہلے میں نے کیا لکھنا ہے, سیکنڈ پہ کیا لکھنا ہے, تھرڈ پہ کیا لکھنا ہے, کنکلوڈ کیسے کرنا ہے, یہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے. اور تیسرا اسٹیپ ہے ڈرافٹنگ یا پھر رف رائٹنگ. پھر آپ نے آرگنائز کیے ہوئے آئیڈیاز کو ڈرافٹ کر کے رف رائٹنگ لکھیں گے, اور رف رائٹنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یار اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت ہے, ایڈٹ کریں گے. کریکشن کی ضرورت ہے, اگر ضرورت ہے تو آپ وہ وہاں سے کوئی سینٹینس یہاں پہ نہیں آتا, آپ نے لکھ دیا, اس کو آپ ہٹا کے کسی اور جگہ پہ لکھیں جہاں پہ وہ سوٹیبل ہوگا. اور پھر اس کے بعد اس کریکشن کے بعد آپ فائنل رائٹنگ لکھیں گے, دیٹ از کالڈ فائنلائزنگ. اور ان سب میں پھر ان الفاظ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے ایسے رائٹنگ میں. یہ کہلاتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز. اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں؟ however, moreover, nevertheless, in addition, meanwhile, to illustrate, in other words, finally, secondly, thirdly. یہ سارے کے سارے الفاظ کہلاتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز, اینڈ دے سرو دا پرپز. یہ پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ سارے جب آپ اپنی رائٹنگ میں یہ ورڈز استعمال کریں گے, اتنے آئیڈیاز کی بات کریں گے, یہ پروسیس ریپیٹ کریں گے, تو آپ کو ایسے لکھنے میں کوئی دقت پریشانی یا کوئی بھی رائٹنگ لکھنے میں دقت پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ ٹاپک تھا ہمارا ایسے رائٹنگ کا, جو کہ کریٹیو رائٹنگ کا ایک سب ایلیمنٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.